هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا ساتھی ایک پارٹی سے وابستگی کی وجہ سے، شاید تعصب کی وجہ سے یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں علامہ صاحب دیت دے دی گئی، مدعیوں کو منا لیا گیا، اس وجہ سے آزاد ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صلاح الدین کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر مدعیوں نے دیت لے کر قاتلوں کو معاف کیا، ہم نے آپ کے سامنے اس بارے میں گفتگو بھی نہیں کی۔ اسلامی شرعی اصول ہے، دیت دی گئی، راضی برضا بخوشی، مدعی پیچھے ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن دیت دینے کے بعد بھی حکمرانوں کا اور عدالتوں کا اور اداروں کا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنے افسر کے خلاف کوئی بندہ بات کرے، اس کی انکوائری لگاتے ہیں، اس کو معطل کرتے ہیں، 2 سال سے اہلکار معطل ہو جاتے ہیں۔ اور جنوری کے اندر سانحہ ساہیوال پیش آیا، جنوری کے اندر، آج اکتوبر ہے، 6 کے 6 پولیس والے جنہوں نے گولیاں مار کر ان کو شہید کیا، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ شک کا فائدہ دیتے ہوئے۔ کہاں لکھا ہے کہ دیت دینے کی وجہ سے، صلح کی وجہ سے چھوڑا گیا؟ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، نہ دیت دی گئی ہے نہ صلح کی گئی۔ ہاں، کمپنسیشن حکومت نے خلیل کی فیملی کو دی ہے، اس کے بھائی کو پیسے دیے، خان صاحب نے ان کو بلا کے تدیت کی، لیکن اس کے اندر مدعی صرف ایک فیملی نہیں تھی، انہوں نے بھی دیت لے کے معاف نہیں کیا۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں لکھا ہے کہ ہم نے ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا ہے کہ کوئی بندہ ان کو پہچان نہیں رہا کہ یہ وہی ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ کیا تمہیں نہیں پتا رجسٹروں کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کن اہلکاروں کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کون گئے تھے؟ تم صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی ان کی شناخت نہیں کر رہا اس کو آزاد کر دیا جائے، سیکنڈری ایویڈنس، واقعاتی شہادت۔ اس بات کا پتہ اس فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ گویا وہاں پہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ہم اس فیصلے کو بالفرض مان لیں کہ شک کا فائدہ دے کے ان کو بری کیا، یہ نہیں تھے، تو کیا واقعہ ہوا نہیں؟ واقعہ تو ہوا ہے، تو عدالت کا جج ساتھ میں یہ بھی لکھتا اگر یہ نہیں ہے تو جنہوں نے قتل کیا ان کو تو پکڑو، کم از کم یہ تو لکھا جائے۔ اللہ کی قسم پولیس والوں کو پتہ ہے کون وقوعے پہ موجود تھا، سب کو پتہ ہے، رجسٹروں پہ اندراج ہوتا ہے، جب کوئی ٹیم کہیں جا رہی ہے چھاپا مارنے، پتہ ہے یہ بندے جا رہے ہیں، آپ موبائل کو ٹریس کر لیتے ہیں، وقوعے کے اوپر فلاں 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 موبائل موجود تھا۔ یہ کس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ عجیب دلائل ہے۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ خان صاحب آپ نے ایک تقریر کی اقوام متحدہ کے اندر، اس کے اندر آپ نے ایک فلم کا حوالہ دیا، ہمارا فلموں سے لینا دینا نہیں، لیکن آپ نے دلیل دی کہ ڈیتھ وش نامی کوئی فلم ہے، اس کے اندر ایک بچے کی فیملی کو مار دیا جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے حوالہ دیا۔ بتائیے، عمیر کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے والد اور والدہ کو مارا گیا، ربیبہ کو باہر نکالا گیا، اس کو پھر اندر ڈالا گیا، چھوٹی 2 بہنیں ہادیہ اور منیبہ کو سائیڈ پہ کر کے میرے سامنے میری بہن کو بھی گولیوں سے مار دیا۔ آج سارے کے سارے قاتل آزاد ہو گئے، کل کو عمیر بندوق اٹھائے گا۔ آپ نے یہ دلیل دی ہے تو اس کو چیئر اپ کیا جائے۔ آپ نے کہا وہ دہشت گرد نہیں ہوتا جو انصاف نہ ملنے کے اوپر بندوق کو اٹھا لے۔ اللہ تو ہی کوئی موسیٰ نازل کر، تو ہی کسی مہدی کو بھیج، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ آج تم نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، اپنے وعدے کی لاج رکھ لو کہ میں قطر سے واپس آؤں گا، ان کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ ایک ایسی مخلوق بھی ہے اسمبلی کے اندر جس نے جان اللہ کو دینی ہے، اس جاندار نے بھی اسمبلی میں ایک بڑی شاندار تقریر کی کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن ان اہلکاروں کو ٹانگ دوں گا یا اس کیس کو مثال بنا دوں گا۔ آئیے افریدی صاحب، یا استعفیٰ دیجئے یا ان قاتلوں کو ٹانگ دیجئے۔ یہ جھوٹ نہ بولا جائے
کہ دیت دے کے چھوڑا گیا ہے، اللہ کی قسم نہ دیت ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں احتشام کے اوپر، ذیشان کے بھائی کے اوپر دیتیں ایسے ہوتی ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس کو فون کرو نا آپ میں سے کوئی ایک، وہ کہے گا پہلے میرا بھائی مر گیا، اب اس کی بچی مروانی ہے، میں نے کیس ہی نہیں لڑنا. دیتیں یہ ہوتی ہیں، دیت بالرضا ہوتی ہے، دیت اپنی خوشی سے ہوتی ہے، دیت کے اندر منایا جاتا ہے. یہ روب، یہ دھمکیاں، یہ پریشر، مدعی کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی دھمکیاں. اس کو ڈالفن کا وہ ملازم تھا، اس کو اس سے بھی نکال دیا ہے. 2 فیملیاں تھیں، ایک فیملی کو آپ نے پیسے دے کے اگر خوش کر بھی لیا ہے تو پھر بھی اس کو دیت نہیں کہتے. دیت یہ ہوتی ہے کہ مقتول کے وارثین آئیں، عدالت میں بیان دیں ہم نے ان کو معاف کیا ہے، عدالت کے جج نے اس بنیاد پر رہا کی ہے. قربان جائیں ایسے ججوں کے اوپر. کیا فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ 29 گواہ تھے، ان میں سے کسی نے چہرہ نہیں دیکھا اور تجھے نہیں پتا کس نے جا کے مارا ہے. اور یار اس سے بہتر تو سانحہ سیال کوٹ کے اندر جو پولیس والے تھے انہوں نے مارا بھی نہیں تھا، وہ 5-5 7 سال قید بھگت کے آئے ہیں کہ ان کے سامنے سانحہ ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے. تم نے 6 مہینے بعد ان کو بحال بھی کر دیا، باہر بھی نکال دیا. ایک افسر کے خلاف کوئی بکواس کر دے نا پولیس والا 2 سال معطل رہتا ہے. لیکن یہ انصاف کیسا ہے؟ آپ کے سامنے پچھلے جمعے بھی اسی لیے مثال دی تھی. اگر انس بن نضر کی بہن کے دانتوں کو توڑا جائے گا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرے ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا جائے گا. تو یہ پولیس اہلکار باتیں کرتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، لیکن ان اہلکاروں نے سارے پاکستانیوں کی جان لے لینی ہے. کبھی صلاح الدین کی، کبھی خلیل کی فیملی کی. او خدا را ماورائے عدالت قتل کے اوپر اپنے ضمیر کو ٹٹولیے اور اس سانحے کے اندر ریویو پٹیشن کے اندر ان ملزمان کو نشان عبرت بنائیے، اپنے وعدوں کو پورا کیجئے. سبحان ربک رب العزت. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب